اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت سے میسیجز اور کومنٹس موصول ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے ہمیں اللہ پاک اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں، یا کوئی ہماری ایسی حاجت ہے جو کہ ہمارا کوئی کام اس طرح سے اڑا ہوا ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارا وہ جو کام پھنسا ہوا ہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہمیں اس کام سے ہمارا اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو اس سلسلے میں آج میں ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں گے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہو تو اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ جائز حاجت بھی پوری فرما دیں گے۔ آج کا یہ جو عمل ہے یہ خاص طور پر اس کو رمضان کے حوالے سے یہ عمل ہے کہ رمضان میں ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک جو ہے، ویسے بھی رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان میں اللہ پاک جو ہے نوازشات کی بارشیں عطا فرماتے ہیں۔ ہر وقت اللہ پاک جو ہے اس میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بندہ مانگے میں اس کو عطا کروں، تو رمضان میں ایک تو اللہ سے جو بھی ہم مانگیں گے اللہ پاک ضرور ہمیں وہ عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی عمل کر کے، کوئی خاص عمل کر کے پھر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اس کے ڈبل قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے، اس عمل کو کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ رمضان المبارک میں 5 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کا گھر کا مسئلہ ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا گھر تھوڑا بڑا ہو جائے، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو، یا آپ کوئی بھی چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، کوئی کسی قسم کی آپ کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے اور آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک سے قبول کروا لیں، تو ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا یہ عمل رمضان میں ایک خاص تاثیر رکھتا ہے، تو اس عمل کو آپ رمضان میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، تاکہ جیسا ہمارا یقین ہو اس کے مطابق اللہ پاک ہمارے لیے فیصلے فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے یقینوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے عمل کیا اور ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ پاک اس سے ضرور عطا فرمائیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور ہمارا یقین نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کیا پتہ ملے گا کیا پتہ نہیں ملے گا، تو یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک بھی پھر یقین کے بقدر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک بھی جو ہے اس حساب سے اگر دینا چاہیں تو ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن پھر اللہ پاک جو ہے اس طرح سے نہیں عطا فرماتے، کیونکہ یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ اللہ سے بھی ہم مانگیں پھر بھی اگر ہمارا یقین نہ ہو تو پھر اللہ سے مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جب انسان مانگتا ہے تو اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہا ہوں اور اس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، لہٰذا میں بے شک میں گناہ گار ہوں، بے شک میں جیسا بھی ہوں، لیکن اے اللہ تیرا بندہ ہوں، میری یہ حاجت ہے جو کہ دنیا میں کسی سے پوری نہیں ہو سکتی، تو میں تیرے پاس یہ سوال لے کر آیا ہوں، تو اے اللہ تو میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، اس کے ساتھ نماز کی پابندی ہر عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ نماز فرض ہے اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ باقی عبادات جیسے روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہیں ان پر چھوٹ ہے کہ زکوٰۃ جب انسان جب زکوٰۃ اس پر تب واجب ہوتی ہے جب وہ زکوٰۃ کا استطاعت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ روزہ اس وقت فرض ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ اس سے بعد اگر ہے تو اس کے بعد پاگل اور مجنون ہوتا ہے اور ان پر دین کے احکامات
لازم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نیک کمال کرتے رہیے اور برے کاموں سے بچتے رہیے۔ اور اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ایسے تمام بھائی کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو اور اللہ پاک انہیں بھی اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے اور ان کی کرائے داری سے جان چھوٹے، کرائے کے مکانوں میں رہ کر۔ مجھے پتہ ہے میں بھی کافی عرصہ کرائے کے مکانوں میں رہا ہوں، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اپنا گھر عطا فرمایا ہے۔ تو اپنا گھر چاہے جھونپڑی بھی ہو، لیکن اپنا گھر جو ہے اس کے مقابلے میں یہ کرائے کے گھر چاہے جتنے مرضی بڑے بنگلے بھی ہوں تو اپنے گھر کے مقابلے میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے گھر میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک چین ہوتا ہے، انسان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، چاہے جیسا بھی ہے باقی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے اپنے گھر میں۔ لیکن کرائے کے مکان میں اگر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن مہینہ جیسے ہی گزرے گا تو کرائے کے پیسے آ جائیں گے، وہ کہاں سے دے گا؟ اس لیے اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں، یہ رمضان المبارک کا خصوصی عمل ہے، آپ نے افطاری کے ٹائم جب آپ افطار کا سامان رکھیں تو وہاں پہ کھجور جو ہوں گی ان پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کھجور آپ 3، 5، 7 یعنی جتنی بھی آپ پلیٹ میں رکھ سکتے ہیں وہ کھجوریں آپ نے لینی ہیں، اور ان پر آپ نے یہ اسم مبارک ہے یا وہابو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر ان کھجوروں پر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 5 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رمضان المبارک میں افطار سے پہلے کھجوریں لینی ہیں، چاہے 2 ہوں، 5 ہوں، یا جتنی آپ افطاری کے دسترخوان پر پلیٹ میں رکھ رہے ہیں ان سب پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا وہابو، یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر ان کھجوروں پر دم کر دینا ہے، اور یہ عمل آپ نے 5 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ اللہ پاک آپ کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی اور حاجت ہے تو اسم مبارک کو آپ دن میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں ہو کر مسجد یا گھر کے صحن میں 3 سجدے کریں، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر 100 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگیں، اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ پاک کو راضی کریں، اور جو بھی مانگیں چاہے جتنی بھی بڑی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگیں تو ایسے مانگیں اور پورے یقین سے مانگیں کہ میں ابھی مانگ رہا ہوں تو میں ابھی دعا ختم کروں گا، تو اللہ پاک جو ہے میری دعا کے ختم ہوتے ساتھ ہی مجھے عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس عمل میں کوئی اتنی تاثیر نہیں ہے، نہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمل جس طرح سے کرنا تھا اس طرح سے ہم نے کیا نہیں ہے، یا پھر ہم نے پورے طریقے سے کیا ہے لیکن ہم نے جب کیا ہے تو ہمارا دل کہیں اور تھا اور ہم مانگ رہے اللہ سے تھے۔ اس لیے پورے یقین، پورے جو یکسوئی کے ساتھ اور پوری اللہ پاک سے جو ہے یکسوئی کے ساتھ مانگنا ہے اور خلوص کے ساتھ مانگنا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس نیت سے مانگنا ہے کہ میں ابھی مانگ رہا ہوں اور مجھے اللہ پاک ابھی یہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔